Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 994. 8th of August 1987, wise in the morning in Battle Khayal at Dawn Mills. Ya Ali Madad. حج درشن جب میں دیکھوں تیرا رے علی درشن جب میں دیکھوں سب دکھ وسارے چیتا تھی میرا رے علی سب دکھ وسارے چیتا تھی سکھ اپجے گھنو گھنے رے علی سکھ اپجے گھنو گھنے ساجن کرو ہمارے ہاں رے علی ساجن کرو ہمارے ہاں مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اسماعیلی مذہب کے اندر ہمارے پیروں نے جو ہمیں ہدایتیں کی، جو ہمیں اس مذہب کی چیز بتائی، اس میں خدا کی بخششوں میں ایک سب سے اتم جو بخشش ہے تو وہ امام کا دیدار ہے. دیدار کا مطلب دیکھنا، اس کو ہندی زبان میں درشن کہتے ہیں. آنکھوں سے دیکھا جائے، ملاقات ہوئے، کلام ہوئے، بات چیت ہوئے، یہ سب چیزیں درشن میں آتی ہیں. بہت بڑا اس کا مہتو اور درجہ ہے. اس چیز کو ہمارے پیروں نے ہمارے مذہب کے اندر بڑی اہمیت دی ہے، یعنی امپورٹنس دی ہے. دیدار کے لیے دعائیں مانگی ہیں، عبادتیں کی ہیں اور انتظار کیا ہے. دیدار کے اوپر اگر کوئی چیز اور ہے تو وہ خدا کے نور میں فنا ہونا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اصل میں واصل ہونا. تو وہ تو چیز موت کے بعد ہوتی ہے، اور اصل میں واصل تو کروڑوں میں سے کوئی ایک ہوئے جس کے اوپر اس کی رحمت ہو جائے. لیکن جو دیدار ہے، درشن ہے، وہ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی ہماری عبادت کے اندر مانگنی ہے. ہماری دعاؤں میں ہمیشہ یہ چیز مانگی جاتی ہے کہ یا مولا ایمان سلامت رکھنا اور ظاہر و باطن دیدار عنایت کر، نصیب کر. دیدار جو ہے ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے. ظاہری دیدار جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا حضرت امام دنیا بھانے ادھر آوے، ہم اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں.
اس کے فرمان سنتے ہیں، اور ایسے خوش نصیب بھی جماعت میں ہوتے ہیں کہ جو اس سے مولا کے ساتھ اس وقت بات چیت کرتے ہیں، یعنی مہمانی لے کے جاؤ یا جماعت کے آفیسر ہیں تو حضرت امام کے پاس جا کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں. یہ ایک بڑا فخر ہے، یہ ایک بڑی بخشش ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر جو لوگوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے نبی سے باتیں کی، جنہوں نے نبی کو باتیں کرتے ہوئے سنا، آج 1400 سال سے مسلمان ان لوگوں کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. 1400 سال سے ان تھوڑے سے لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے رسول اللہ کو آنکھوں سے دیکھا اور بات چیت کی، ان کو صحابہ کہتے ہیں، اصحاب، کمپینین انگلش میں کہتے ہیں. تو جب مسلمان اپنی عبادت، اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں تو سنی لوگ خاص طور پہ ان اصحاب کو اجمعین کا لفظ لگا کے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، چھوٹا بڑا سب کوئی، خدا ان کے اوپر راضی ہو گئے. شیعہ لوگ تھوڑی تفاوت کرتے ہیں، وہ اجمعین کا لفظ نہیں لگاتے. اس لیے نہیں لگاتے کہ بعض ایسے صحابہ ہیں جن کو شیعہ پسند نہیں کرتے، مثال کے طور پہ معاویہ یا ابو سفیان. تو جن لوگوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، جن لوگوں نے رسول اکرم سے بات چیت کی، ان کو اصحاب کہتے ہیں. بڑا درجہ ہے ان کا. پھر ان اصحابوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ملتے رہے یا ان کی اولاد رہی، ان کو رسول اللہ کی باتیں سناتے تھے. رسول اللہ ایسا کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، اس طرح چلتے تھے. رسول اللہ کی داڑھی ایسی تھی، شکل ایسی تھی، آنکھیں ایسی تھی. ایک ایک ڈیٹیل یہ اصحاب نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا ان کو بتاتے رہے. ان لوگوں کو کہ جو سیکنڈ لوگ تھے، اصحاب کے پاس سے سیکھا تھا، ان کو کہنے لگے تابعین. تابعین کہتے ہیں صحابوں کے بعد آنے والے لوگ. پھر جب کچھ اور وقت نکل گیا اور رسول اللہ کے جو اصحاب تھے وہ ایک ایک کر کے گزر گئے، لڑائیوں میں مارے گئے، تو یہ جو تابعین تھے ان کا درجہ اصحاب جتنا بڑھ گیا. اور انہوں نے پھر اپنے اولاد کو یا دوسرے جو لوگ تھے کہ جنہوں نے کسی صحابہ کی بھی ملاقات نہیں کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کے اصحاب بھی نہیں دیکھے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے رسول اللہ کی باتیں سنی. اور یہ سیکنڈ کلاس کی باتیں تھیں. اصحاب میں سے تابعین نے سیکھا، اور تابعین نے جن لوگوں کو سکھایا ان کو کہنے لگے تبع تابعین. یہاں تک آ کے پھر یہ جو تابعین گزر گئے، سیکنڈ گریڈ کے جو لوگ سیکنڈ نسل کے تھے، تو یہ جو تبع تابعین تھے ان کا درجہ بھی بہت بڑا تھا. مگر چوتھی جو نسل تھی ان کے اندر پھر بہت سی تفاوتیں پڑ گئی، جھگڑے پڑ گئے، اور رسول اللہ کی بہت سی باتوں کے اندر ہیر پھیر ہونے لگا. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ یہ باتیں آپ کو درشن، دیدار، ملاقات سمجھنے میں کام آوے. ہمارے مذہب کی بہت سی چیزیں ڈیٹیل کی ہیں جو ہمیں جاننی ہے اور سیکھنی چاہیے. ہسٹری کو امام زمان فرماتے ہیں کہ تم اپنے مذہب کی ہسٹری سے واقفیت پیدا کرو، یہ علم ہے. تو ان لوگوں کا درجہ کہ جو اصحاب تھے یا ان کے تابعین تھے یا تبع تابعین تھے، پھر تو چوتھی نسل والوں کو انہوں نے زہاد کہا. زہاد کہتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت نہ کرے اور دین سے محبت کرے. یہ چوتھی نسل کا نام پڑ گیا زہاد. لیکن یہ زہاد وہ تھے کہ جنہوں نے علم سیکھا، مذہب کے اوپر عمل کیا، اور انہی زہاد میں سے پھر یہ
صوفی پنا چلا، یعنی خدا کی عبادت کی جائے، دنیا سے پرہیز کیا جائے، من کو صاف کیا جائے. اور لفظ صوفی کا مطلب یہ تھا کہ وہ صوف کے کپڑے پہننے والے، یعنی کاٹن کے کپڑے سفید رنگ کے پہننے والے تھے، گرمی میں بھی سردی میں بھی، اور وہ اپنے بدن کو تکلیف میں دکھ میں لگاتے تھے، پرہیزی کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، کھانا کم کرتے تھے، نیند کم کرتے تھے. اس طرح وہ اپنے بدن کو دکھ دے کے دنیا میں سے موہ ممتا مایا سے اپنے دل کو ہٹا کے تو خدا کی محبت میں لگاتے تھے. ہم اسماعیلی ہر زمانے کے اندر کسی نہ کسی طریقے اور شکل میں رہے. ہمارا یہ پنتھ، ہمارا یہ مذہب جس کو ہم ست پنتھ کہتے ہیں، یہ اسلام دین کا ایسنس ہے. رسول اللہ کے پہلے بھی تھا، رسول اللہ کے بعد بھی. درشن جو ہے، درشن کی طلب کس کو ہوئے؟ جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوئے. درشن اور محبت کا سبند ہے. ہم کو جس کے ساتھ محبت نہیں، اس کو دیکھنے کو ہم درشن یا دیدار نہیں کہتے. یہ دیدار کا جو لفظ ہے یا درشن کا شبد ہے، یہ وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں ہمیں محبت ہوتی ہے. جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، سکھ ملتا ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں دیدار. درشن کا لفظ یہی ہے. تو درشن جو ہے وہ محبت والوں کا ہے. یہ تو دنیاوی درشن کی جو بات ہے وہ بھی ایک بڑی عظیم چیز ہے. حضرت امام کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے. حضرت امام کو دیکھنا علی کو دیکھنے کے برابر ہے. حضرت امام کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے برابر ہے. اس لیے کہ رسول اللہ بہت دفعہ کہا کرتے تھے کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا خدا کی عبادت ہے. رسول اللہ بہت دفعہ کہا کرتے تھے کہ علی کا جو چہرہ ہے، علی کی جو شکل ہے، وہ خدا کا چہرہ ہے، وہ اللہ کا فیس ہے. علی کے چہرے پہ نظر کرنا یعنی علی کو دیکھنا، وہ خدا کا دیدار ہے. اب یہ چیز کہ جو ظاہری ہے وہ باطن میں کس طرح اترتی ہے، وہ اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. ظاہری دیدار بھی بہت بڑی نوازش ہے خدا کی کہ ہم اس بدن کو دیکھتے ہیں کہ جس بدن کے اندر خدا کا نور ہے. دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے، بہت سے جو امپورٹنٹ ویکتیاں انڈیویجولز ہو جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، تو اس کی یوز کی ہوئی چیزیں، اس کو ٹچ کی ہوئی چیزیں دنیا میں بڑی قیمت رکھتی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. ہندوستان کے اندر 40 برس پہلے ایک شخص گزر گیا جس کا نام تھا ٹیگور. وہ بہت بڑا عالم تھا، خدا کو پہچاننے والا شخص تھا. اسی طرح سے ایک اور ایسا شخص تھا جس کو لوگ وہ دیوتی کے طور پہ مان لیتے تھے، اروبندو گھوش. اروند گھوش کہو یا اروبندو گھوش کہو. ان لوگوں کے ہاتھ کی قلمیں کہ لوگ جس قلم سے لکھتے تھے وہ کئی کئی لاکھ روپے میں بکتی ہیں. دنیا کے ایسے لوگ پکاسو کی جیسے کہ جس نے ایک ڈرائنگ کی یا پینٹنگ کی تو ایک ایک پینٹنگ کی ملین ڈالر قیمت ہو جاتی ہے. اگرچہ ایسی ہی پینٹنگ اگر کوئی دوسرا بنا لے تو اس کی اتنی قیمت نہیں بنتی، کیونکہ نام نہیں ہے وہ.
یہاں قیمت نام کی ہے، اور نام اس ویکتی کا، اس شخصیت کا نام کہ جو دنیا کے اندر جب وہ لوگ حیات تھے تو بھی لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اگر آج کوئی رسول اللہ کے سر کا بال ایک لے اور یہ کہہ دے کہ یہ رسول اللہ کے سر کا بال ہے، جیسے کہ کشمیر کے اندر کہتے ہیں، میں آج سے 30-35 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، ہندوستان کے اندر ایک شخص نے یہ شور مچایا کہ میرے پاس رسول اللہ کے سر کا بال ہے۔ ابھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ سچ مچ رسول اللہ کے سر کا بال ہے۔ آج رسول اللہ دنیا بانے حیات نہیں تو ہم اس کے اوپر کاربن ٹیسٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے بدن کا بال ہے، لیکن رسول اللہ کا بدن ہی نہیں ہے آج، مگر پھر بھی لاکھوں آدمی اس کا دیدار کرنے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا صرف نام ہے، کوئی پتہ نہیں کہ یہ بال سچا ہے کہ نہیں۔ کبھی رسول اللہ کے کپڑے یا ان کی جوتیاں ہم کو مل جائیں تو دنیا کے اندر ایک شور مچ جائے۔ اس طرح دنیا کی بہت بڑی بڑی جو شخصیتیں ویکتیاں ہیں، ان لوگوں کی یوز کی ہوئی چیزوں کی لوگ قدر کرتے ہیں، اور وہ قدر اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب جو اللہ جو سب سے اعلیٰ اور رفع اونچا ہے، وہ نور ہی نور ہے۔ افواہوں میں اور فرمانوں گنانوں میں سنتے ہیں کہ خدا کا کوئی بدن نہیں، خدا کی کوئی شکل نہیں، خدا کا کوئی ایسا حیولہ نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ خدا ایسا ہے۔ پھر بھی خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے یہ کہا ہے کہ خدا کا چہرہ ہے، جدھر منہ کرو گے ادھر خدا کا چہرہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی بدن نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا کرتا ہے کسی کو اپنے بدن میں سے، یعنی ہم جس طرح پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے یا ہماری اولاد ہوتی ہے، تو اس طرح خدا تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا جنم دیا ہے، نہ خدا کسی کو جنم دیتا ہے۔ پھر بھی قرآن شریف کے اندر ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں کہ خدا کا چہرہ ہے، خدا کا ہاتھ ہے، خدا کی آنکھیں ہیں۔ تو کبھی یہ چیز ہے تو یہ دو چیزیں اپوزٹ کیوں ہیں؟ ایک تو یہ کہ خدا کا کوئی بدن نہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ خدا کا چہرہ ہے۔ خدا جنم نہیں لیا تو اس کا بدن نہیں ہے، پھر چہرہ کہاں سے آیا؟ خدا کا ہاتھ کہاں سے آیا؟ ہاتھ والی آیت تو ہم ہر روز 3 وقت اپنی دعا میں پڑھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اندر جواب ہے۔ اے محمد، تیرے ہاتھ کے اوپر جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یعنی خدا کا ہاتھ جو ہے وہ محمد کا ہاتھ ہے۔ محمد کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ کہا۔ رسول اکرم فرمایا کہ علی کا چہرہ ہے وہ خدا کا چہرہ ہے، تو بلا شک وہ خدا ہی کا چہرہ ہے۔ جب ہم حضرت امام کو ظاہر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو یقین اور ایمان ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یقین اور ایمان کی آنکھ سے ہم جب حضرت امام کو دیکھتے ہیں تو واللہ وہ ہم کو خدا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ لیکن یقین اور ایمان اگر نہیں ہے تو دنیا کے اندر لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں جو حضرت امام کو دیکھتے ہیں، ان کو تو اس کی شکل میں خدا کی شکل نظر نہیں آتی، ہم کو آتی ہے۔ اس لیے آتی ہے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، ہم اس کو محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ سے، اس پریم کی وجہ سے، اور اس یقین اور ایمان کی وجہ سے جو اس کے لیے ہمارے دل کے اندر ہے، تو پھر وہ ہم کو کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ 1922-23 میں امام کے حکم سے احمد آباد کے ڈسٹرکٹ میں، ہندوستان کی بات کرتا ہوں، احمد آباد کے ڈسٹرکٹ میں آنند کر کے ایک علاقہ ہے،
یہاں ہمارے 2-3 مشنریوں کو بھیجا گیا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آریہ سماج اور خلافت کی موومنٹ ہندوستان کے اندر آپس میں ٹکرا رہے تھے. آریہ سماجی مسلمانوں، کرسچنوں اور دوسروں کو ہندو بنا رہے تھے، اور خلافت والے ہندوؤں کو اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنا رہے تھے. یہ 5-7 برس خلافت موومنٹ اور آریہ سماج کے، یہ بھی ایک لمبی اچھی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ جس کے اندر ہمارا اسماعیلیوں کا بھی حصہ ہے. تو امام نے فرمان فرمایا اور 2-4 مشنری ادھر بھیجے گئے. ان 2-4 مشنریوں کے اندر ایک مشنری خدا بخش تھے، شہید خدا بخش، جو تنگانیکا کے اندر گزر گئے ایک ایکسیڈنٹ میں. میرے خسر تھے محمد مراد علی بھائی دایا تھے کہ جو گئے برس کی سومو میں گزر گئے. 98 ایئرس کے 99 ایئرس کی ان کی ایج ہو گئی. اور ایک اور مشنری تھے جو تھوڑا ٹائم ادھر رہے، اور وہ تھے حاجی محمد فاضل. لیکن 2 مشنری ادھر پرماننٹلی تھے. 3000 سے 3500 جتنے ہندوؤں کو، اور خاص طور پہ جو ڈپریسڈ کلاس کے جو لوگ تھے، جن کو بھیڑ کہتے تھے، انٹچیبل کہتے تھے، ان لوگوں کو اسماعیلی بنایا گیا. مولا بہت راضی ہوا. یہ 3-3,500 اسماعیلی جب بنے، امام بہت خوش ہوئے. 2-1 برس ہو گئے تو ان میں سے 90% لوگ واپس پھر گئے، اپنی اصل حالت میں پہنچ گئے، اور بڑی مشکل سے 300-350 اسماعیلی پکے مضبوط رہے. جب امام کے پاس اس زمانے کی ایسوسیشن کا نام تھا ریکریشن کلب، اور آج اس کا نام اسماعیلی طریقہ اینڈ ایجوکیشن بورڈ ہو گیا، رپورٹ رکھی گئی تو امام زمان نے اپنی یہ رائٹ ہینڈ کی انڈیکس انگلی کہتے ہیں نا، انڈیکس فنگر، اپنے پیشانی کے اوپر رکھ کے مولا فرماتے ہیں مکلائی کی طرف دیکھ کے، میجر مکلائی ہمارے پریزیڈنٹ تھے، مکلائی امام کی شناخت قسمت کی بات ہے. یعنی امام کو شناخت کرنا، امام کی شناخت ملے، امام کی محبت ملے، مولا فرمائے یہ قسمت میں ہوتا ہے تو ہی ہوتا ہے. ان میں سے ایک آدمی تھا، دبلا پتلا شارٹ قد کا آدمی. اس نے کرسچینٹی کی بھی اچھی طرح سے اسٹڈی کی ہوئی تھی اور کرسچن ہوا تھا. پھر جب اس کو اسماعیلی بنایا گیا تو اس نے ہمارے مشنریوں کو کہا کہ میں باتیں سن کے تو میرے دل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، تمہارا دین سچا ہے، لیکن میں نامدار کی یعنی حضرت امام کی میں پریکشا لینا چاہتا ہوں، پھر میرا ایمان مضبوط ہوگا، یوں ہی میں قبول نہیں کرتا. مولا کے سامنے بات کی گئی تو اس کو سامنے بٹھایا، ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے مولا کا چہرہ دیکھ کے ہی تو پہلے تو اس نے سجدہ کیا. کہتا ہے سرکار آپ کی شکل دیکھ کے میرے دل کے سب وسوسے تو نکل گئے، لیکن آپ کی سچائی کے لیے مجھے ایک چیز کی مانگنی کرنی ہے. مولا فرمایا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کہتے سرکار، یہ بولتا تھا گجراتی میں، ہندی نہیں جانتا تھا. کہتے سرکار مشنریوں نے کہا ہے کہ رام اور کرشن آپ ہی تھے. بابا فرمایا البتہ وہی نور چلا آتا ہے اور وہ نور میرے میں ہے. تو کہتا ہے کہ اگر یہ سچ بات ہے تو میں آپ کا وہ درشن دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ گوپیوں کے ساتھ راس کھیلتے ہو، وہ چتار مجھ کو وہ شکل دکھاؤ
کہ وہ شکل سے میرے دل میں تسلی آوے. تو امام ہنسنے لگے. اتنا ہنسے اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صاحب ہنستے رہے. ایک آدھ منٹ تک ماں باپ ہنستے ہی رہے اور اس آدمی کی شکل چہرہ بالکل بدل گیا. آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے. مولا کے پاؤں پہ گر گیا. کہتا بس مجھے تسلی ہو گئی. کسی نے نہ دیکھا, سینکڑوں آدمی بیٹھے تھے, مگر اس شخص نے اس کو اسی طرح راس کھیلتے ہوئے اس شکل کے اندر دیکھا. اور بعد میں تو اس نے واضح شروع کی, واضح کرتا تھا. اس نے کہا کہ جب میں نے یہ مانگنی کی تو میں نے اس کو راس کھیلتے ہوئے, مرلی بجاتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا. اور ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ صاحب تو ہنس ہی رہے ہیں, کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں, 1 منٹ تک ہنستے ہی چلے جاتے ہیں. کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا مگر اس کی آنکھ نے دیکھ لیا. ایسا ہی واقعہ مجھے ایک رسول اللہ کا یاد آ گیا. ابو جہل نام کا آدمی تو آپ نے بہت دفعہ آوازوں میں سنا ہوگا. کافر تھا, مشرک تھا اور نبی کا دشمن تھا. لیکن نبی کا چاچا بھی ہوتا تھا, سگا چاچا نہیں, دور کی سگپن سے رشتہ داری میں چاچا بنتا تھا. اس آدمی نے اسلام ظاہر ہونے میں بہت تکلیف دی رسول اللہ کو. شریرک طور پر بھی تنگ کیا اور دوسرے طریقوں سے بھی تنگ کیا. ایک دن نبی کریم مسجد کے باہر بیٹھے تھے اور یہ آیا. جب یہ آیا تو رسول اکرم نے کھڑے ہو کے اس کو مان دیا. دیکھو نبی تھے لیکن پھر بھی کافر چاچا کو چاچا ہے اس کے لیے اس کی مان دیا, عزت دی. ہمیں اپنے مذہب میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. جو بزرگ ہوتے ہیں, ماما ہے, چاچا ہے, تایا ہے, اور کئی رشتہ دار ہیں, دادا ماں باپ تو اپنے ہی ہوتے ہیں, لیکن جو دور کے رشتہ دار بھی ہیں ان کی بھی عزت ہونی چاہیے اور ان کی رسپیکٹ رکھنی چاہیے. یہ ہمارے مذہب کی ایک ٹریڈیشن ہے. تو رسول اکرم نے کھڑے ہو کے مان دیا, پاس بٹھایا. چاچا کیسی طبیعت؟ نبی جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے, نبی جانتے ہیں کہ اس نے مجھے بہت تکلیف دی اور اسلام کا دشمن ہے, لیکن پھر بھی پوچھا حال چال. کہنے لگا محمد میرے بھتیجے, میں آج فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اگر تو سچا نبی ہے تو میرے کو کچھ معجزہ دکھا. حضور فرمایا چاچا معجزہ کرنا تو خدا کے ہاتھ میں ہے. ہاں مگر خدا تو تیرا دوست ہے نا, جو تو خدا سے مانگے گا تجھے ملے گا. تو دعا کرے گا تو ہو جائے گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا. کیا چاہیے؟ کہتے ابھی ایک درخت پیدا کرو, جھاڑ پیدا کرو, ابھی. حالانکہ جھاڑ کو پیدا ہونے میں کئی برس لگتے ہیں. ابھی جھاڑ پیدا کرو کہ اس کا جو پھڑ ہے, اسٹیم جس کو کہتے ہیں, یہ چاندی کی ہوئے, سلور کی. اس کی جو ڈانکھڑیاں ہیں, برانچز وغیرہ, وہ سونے کی ہوئے, زمرد کے یعنی جیڈ کے قیمتی پتھر ہے, سیمی پریشس سٹون ہے, اس کو پتے لگے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات کے پھل لگے ہوئے. رسول اکرم ہنسنے لگے. اچھا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ کبھی یہ آدمی مسلمان ہو جائے تو اسلام کو طاقت ملے گی. بڑے شرارتی تھا لیکن انفلوئنشل تھا. بس حالانکہ ابھی تک رسول اللہ دعا ہی مانگتے تھے اور اس کی آنکھوں نے سچ مچ درخت دیکھ لیا. دوسرے اصحابوں کو نظر نہیں آیا. منہ کھل گیا, حیرت میں اوہ ہو گیا. سچ مچ جب اس نے درخت دیکھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تھوڑی دیر میں جب یہ پھر واپس اپنے آپ میں آیا تو رسول اللہ کے زانو پہ ہاتھ مار کے
کہتا ہے واہ واہ میرے بھتیجے، تو کیسا اچھا جادوگر ہے، جو سا میں نے کہا سچ مچ ایسا ہی درخت تھا، اور اس کے چلا گیا. ایمان نہیں آیا. یہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں آیا، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان تھا ہی نہیں. ایمان تھا ہی نہیں. اے انترو نہیں ہے سائیاں، بھائی انترو نہیں ہے سائیاں، جو گھٹ نرمل ہوئے رے بھائی، جو گھٹ نرمل ہوئے، کاٹ بھرانی آر کی، بھائی کاٹ بھرانی آرسی، اس میں مکھ نادی سے کوئی رے بھائی، بھائی مکھ نادی سے کوئی. خدا دور نہیں. سائیں کہتے ہیں سیٹھ کو، بڑے بھائی کو بھی سائیں کہتے ہیں. سندھ کے اندر باپ کو بھی سائیں کہتے ہیں. راجہ بادشاہ ہوتے ہیں سندھی زبان میں، اس کو بھی سائیں کہتے ہیں. اور جو محبوب ہے، پیارا ہے، اس کو بھی سائیں کہا جاتا ہے. سائیں کے بہت سے یوزیجز ہیں. تو یہاں مطلب ہے مولا، محبوب، جس کو ہم پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تمہارا جو مولا ہے وہ دور نہیں، تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں، انترو نہیں ہے، ڈسٹینس نہیں ہے، مگر ایک شرط ہے، جو گھٹ نرمل ہوئے. تمہارا انتکرن، تمہاری نیت، تمہارے خیالات پاک ہوئے تو وہ تمہارے سے جدا نہیں. ایک عریسہ ہے، مرر جس کو کہتے ہیں، ہندی زبان میں اس کو آرسی کہتے ہیں. کاٹ بھرانی آرسی. ایک مرر کی جو پیچھے کی جو پالش ہے، اس کی جو سلور ہے، جب وہ خراب ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر رسٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر منہ نہیں دکھتا. کاٹ بھرانی آرسی، اس میں مکھ نہ دسے کوئی. جس طرح سے ایک مرر ہے، اس میں منہ نہیں دکھتا. اگر تمہارا دل جو ہے، تمہارا چت جو ہے، اگر وہ اچھا نہیں، اگر وہ نرمل نہیں، کلین نہیں، پاک نہیں، تو اس کے اندر تمہارا منہ نہیں دکھے گا. یعنی تمہارے اندر بیٹھا ہوا جو تمہارا سائیں ہے وہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ شرط لگا دی. ابو جہل نے اس چیز کو دیکھا، پھر بھی یقین نہ آیا. مگر اس نیو اسماعیلی کے دل کے اندر یقین، محبت، ابھیلاشا تھی، علم تھا. اس کو وہ کرشن کی، گوپیوں کی رمت جو تھی، وہ سوروپ کرشن کا دیکھ لیا اور ایسا پکا اسماعیلی بن گیا. الحمدللہ اس کی اولاد ادھر کینیڈا کے اندر بہت جگہ کے اوپر ہے، مومن شخص ہیں. تو انسان کے دل میں یہ جو ظاہری دیدار ہے، یہ ظاہری دیدار بھی ہمیں تب فائدہ دیتا ہے، یہ ظاہری دیدار سے بھی ہمیں تب اس چیز کا ثواب اور اس کا رزلٹ ملتا ہے کہ جب ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد، ہمارا دل مولا کی محبت سے بھرا ہوئے. 1936 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ دلی گئے.
इंडिया की गोल्डन जुबली का टाइम था ये। दिल्ली के अंदर मुसलमानों ने इमाम को बहुत इज्जत दी, बड़ा जोश दिखाया। दूसरे दिन मंडप में जब मौला तशरीफ लाए, पंजाब की जमात बैठी थी, सब्ज़ अली मिशनरी मौला को कहते हैं, खुदावंद कल रात मुसलमान आपके ऊपर बड़े फिदा थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद का फरमाया, सब्ज़ अली सच बात है, ये मेरे नाना की उम्मत है, ये मेरे नाना की उम्मत है। जब ये लोग दुरूद भेजते हैं यानी सलवात पढ़ते हैं तो वो दुरूद मुझ पे आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, वो दुरूद मेरे पे आता है। मौला फरमाया क्योंकि मैं जमाने का इमाम हूँ। फिर फरमाया देखो सब्ज़ अली, सारी दुनिया हमको देखती है। बहुत मौला ने बहुत अच्छी बात फरमाई, उसकी तो हर बात अच्छी होती है, लेकिन यहाँ ये अच्छी का मतलब इम्पोर्टेंट है। मौला फरमाया सब्ज़ अली, सारी दुनिया हमको देखती है, लेकिन जिस नजर से तुम मुझको देखते हो दुनिया वाले नहीं देखते। सब्ज़ अली, हम भी सारी दुनिया को देखता है, लेकिन हम जिस नजर से तुमको देखते हैं इस नजर से हम दुनिया वालों को नहीं देखते। अरस परस हो गया, ये मोहब्बत हो गई। हमारी नजर में मौलाना हजर इमाम जो है, जब हम वो उस नजर से उसको देखते हैं तो जिस नजर से देखते हो ना मौला वो है। अगर हमारी नजर के अंदर मारिफत है, अगर हमारी नजर में हकीकत की समझ है तो वल्लाह बिल्लाह इमाम के नूर का दीदार होता है। इमाम का चेहरा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर साहब इधर आएंगे, धार्मिक काम काज करेंगे। आज की बात याद रखना, मौला को देखना, घड़ी घड़ी उसकी शक्ल का रंग बदलता रहता है। उसकी जो फेस के इर्द गिर्द जो औरा है वो बहुत बड़ा औरा है, सब लोगों को नजर नहीं आता, मगर जो कभी मौला राजी हो गया तो मौला के चेहरे के इर्द गिर्द गोल रंग का, जुदे जुदे रंग का औरा सर्कल हो जाता है। कभी कभी पिक्चर्स के अंदर जीसस की पिक्चर है, ईसा नबी की, या हिंदू लोग अपनी अवतारों की पिक्चर बनाते हैं तो उनके फेस के राउंड एक सर्कल बनाते हैं और उसको कलर करते हैं। कोई येलो करता है, कोई इस वाइट करता है, या कोई लाइट ब्लू कर देता है, मोस्टली येलो बनाते हैं। ये औरा हर इंसान के पास है, मगर इमाम का जो है ना औरा वो सूरज की तरह जबरदस्त है। इमाम की शक्ल मोहब्बत से और गौर से देखते रहो, उसकी आंखों की कंडीशन बदलती रहती है, उसके होठों की कंडीशन बदलती रहती है, उसका फेस कभी श्रिंक हो जाता है, कभी स्वोलन हो जाता है, कभी आपको अलग रूप में नजर आता है। मौला तो आके बैठते हैं, 2-2 घंटे बैठते हैं, लेकिन हमारी कम नसीबी है कि हमने अपने इस्माइली मजहब को कभी समझा ही नहीं। हम तो वेट उतारने वाले लोग हैं। गए बरस नवंबर में जब साहब स्टेट्स में आए, 4 जगह गए, माँ बाप जब एक धार्मिक काम काज करे तो हॉल के अंदर 1.5 2-2 घंटे मौला बैठा हुए और किनारे के ऊपर लोग बैठे हुए लंबे पांव करके, साहब की तरफ लंबे पांव करके। कोई चॉकलेट खा रहा है, छोटे बच्चे खावे तो ठीक है, लेकिन दाढ़ी मूछों वाले भी, कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई सैंडविच खा रहा है, कोई हैमबर्गर खा रहा है। भाई सामने हजरत इमाम बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। गधे के गले में हीरा डालो, ऐसा हाल है हमारे लोगों का। इमाम की तो शनाख्त है ही नहीं। अरे जो धनी इतनी मेहनत करके वक्त निकाल के हजारों माइल से चल के हमारे पास आया, जिसको कहते हो कि वो हमारा इमाम है, तो उसके हुजूर में अदब से इज्जत से बैठ के उसको देखो,
اس میں سے کچھ ملے گا، اس کو دیکھو امام کے سامنے سائڈ میں یا ادھر، مگر امام جب بیٹھا ہوتا ہے نا، آپ اس کو دیکھو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ، اور آپ کے نصیبداری ضرور ہوئے گی کہ کسی نہ کسی وقت امام کی آنکھ آپ کی آنکھ سے مل جائے گی، ایک بجلی کا کڑاکا ہوگا، ایک کرنٹ پاس ہو جائے گا، وہ چیز دیکھو گے کہ جو آپ بول نہیں سکو گے، اس کے چہرے کے جدی جدی شکلوں کے دیدار کرو۔ یہ مولا نور ایک ہی ہے، ایک ہی نور ہے، جب سے دنیا بنائی ہے وہ ایک ہی نور چلا آتا ہے، اور وہ علی کا نور ہے۔ لیکن دیکھنے والے کبھی دیکھیں تو امام جب جماعت میں دیدار دینے کے لیے آتا ہے نا، تو اس کی جدے جدے چہرے بن جاتے ہیں، کبھی وہ سلطان محمد شاہ کا چہرہ ہوتا ہے، کبھی علی شاہ کا چہرہ ہوتا ہے، کبھی حاکم بے امر اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، کبھی وفی احمد کا چہرہ ہوتا ہے، کبھی جعفر صادق کا چہرہ ہوتا ہے، کبھی علی کا چہرہ ہوتا ہے، کبھی وہ حسین کی شکل میں نظر آتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا اس کو؟ ارے ہر امام کا چہرہ اس کے چہرے میں بدلتا رہتا ہے، وہ 48 جومیں پاسٹ کے بھی ادھر لے کے آتا ہے، اس کی شکل میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن دیکھنے والے کی آنکھ چاہیے، جو گھٹ نرمل ہوئے تو یہ چیز نظر آوے۔ تمام جتنے بھی جامع ہیں، یہ 49واں جامع تو ٹھیک، لیکن علی سے لے کے سلطان محمد شاہ تک کے تمام جامع اس کے چہرے میں سلائڈز بدلتے رہتے ہیں اس طرح سے۔ اس کے پہلے بھی دیکھنا ہے؟ ہاں، اس کے پہلے بھی دیکھ سکتے ہو۔ ابو طالب کو دیکھنا چاہو تو بھی اس کی شکل میں نظر آئے گا، عبد المطلب کو دیکھنا چاہو تو وہ بھی نظر آئے گا، نوح اور ابراہیم کی شکل بھی نظر آئے گی۔ آپ میں ہی تیاری نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ تو بیٹھا ہے، جلوہ لگا کے بیٹھا ہے۔ کھولی بھنڈار مارو سامی راجو بیٹھا، دربار لگا کے بیٹھا ہے۔ بھنڈار کہتے ہیں خزانے کو، خزانہ کھول کے بیٹھا ہے۔ کھولی بھنڈار مارو سامی راجو بیٹھا، لاؤ تو مولا کری جی، لاؤ، کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ، تو ہم اس کی قیمت کے حساب سے تم کو بخشش دیں گے۔ اگر تمہارا ایمان 5 سینٹ کا ہے تو ہم تم کو تھوڑی بخشش 5 سینٹ جتنی دیں گے۔ اگر تمہارا ایمان $1 جتنا ہے تو ہم تم کو $1 دیں گے۔ اگر تمہارا ایمان گولڈ مہر جتنا ہے تو ہم تم کو اتنے پیسے دیں گے۔ جیسا تمہارا مال ہوگا ایسی قیمت ملے گی۔ ایک ہیرا لے آؤ گے تو تم کو 5 سینٹ نہیں ملیں گے، $1 نہیں ملے گا، ہیرے کی قیمت ملے گی، جیسا تمہارا ایمان۔ تو یہ ایمان تھا کہ حضرت امام سامنے بیٹھے ہیں، لوگ لمبے ٹانکیے کر کے بیٹھے ہیں، ہیمبرگر کھا رہے ہیں، 3 میں سے کوکا کولا پی رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، اور اس کی شکلیں بدل رہی ہیں۔ وہ سلائڈز، نور کی سلائڈز چلا رہا ہے، کسی نے نہیں اس کو دیکھا ان حالتوں کے اندر۔ آنکھیں اندھی، علاج نہیں۔ آنکھیں جس کی اندھی ہو جائیں، مولا علی فرماتے ہیں اس کا علاج نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہاں مراد دل کی آنکھیں سے ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہیں۔ یہاں اندھے سے مطلب کہ جس کا دل سینہ اندھا ہو گیا۔ تو ایمان کا جو ظاہری دیدار ہے، کبھی آپ نے ظاہری دیدار کو سمجھا، کبھی آپ کو ظاہر کا جو دیدار ہے وہ نصیب ہوا۔ خالی دیکھ لینا یہ دیدار نہیں، دیدار میں نے جو آپ کو ابھی بتایا ہے، جب آپ کو یہ دیدار ہوتے ہیں نا تو باطنی دیدار اس کے بعد ملتا ہے۔ باطنی دیدار بعد میں آتا ہے، پہلے ظاہری دیدار ہی کو ہم نے نہیں دیکھا تو 50 برس کی بیت الخیال کی عبادت کریں گے،
کچھ نظر نہیں آنے والا، کچھ نظر نہیں آنے والا، کیونکہ اگر ظاہر نہیں تو باطن کجاست؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ المجاز زینت الحقیقہ، کہ ظاہر کی جو چیزیں ہیں وہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک لیڈر ہے، ایک دادرہ ہے، سیڑھی ہے۔ یہ ظاہری چیزیں ہمارے اندر بھلا حاضر امام کو حاضر ہونے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہم اس کو کیوں حاضر امام کہتے ہیں؟ اور ہر جمعے کے اندر ہم اسماعیلی آج ہزاروں برس سے اس کو مانتے چلے آتے ہیں، تو ظاہر میں بھی کچھ ہے تو صحیح نا؟ ہم نے کبھی ظاہر میں حاضر امام کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے اس کے بدن کو دیکھا، اس کے کپڑے کو دیکھا، اس کے کپڑے اور اس کا بدن کوئی حاضر امام نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو آج میں نے آپ کو بتائی ہیں، کبھی یہ چیزیں آپ کے دل میں رہ گئیں اور یاد رہا کہ امام کون ہے؟ دروازہ کھل جائے گا تو اس روم کے اندر وہ معشوق بیٹھا ہوگا نظر آئے گا، اور وہ آپ کو کہے گا آؤ میرے پاس آؤ، اور آپ اس کے پاس بیٹھ کے جس طرح کے ایک عاشق و معشوق، جس طرح سے کہ ایک ماں اور بچہ، جس طرح سے دو پیارے بیٹھ کے آپس کے اندر راز کی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں کہ جو ایک دوسرے کے کان میں ہی کہی جاتی ہیں، وہ باتیں دوسروں سے نہیں کہی جاتی، وہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ ظاہری دیدار جو ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور جب تک ہم نے ظاہری دیدار کو نہیں سمجھا ہم کو باطنی دیدار نہیں ہوتا۔ ظاہری دیدار میں مولا کی یہ ظاہری شکل بدل جاتی ہے، ہم کو اس کی شکل میں نور دکھتا، اس کے ارد گرد جو وہ حالہ ہے جس کو ہم اورا کہتے ہیں، آپ کو اس کے اندر سے بھی رنگ، الگ الگ رنگ نظر آئیں گے۔ آپ کو ایسے ایسے رنگ نظر آئیں گے دینداروں کہ آپ جوں جوں دیکھتے رہو گے دل میں خوشیوں کی لہریں اٹھتی جائیں گی، آپ اتنے خوش ہوگے، آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کو اتنا سکھ ملے گا، سکھ ملے گھنو گھنیرا، کہ جب وہ اندر سما نہیں سکے گا وہ سکھ، تو وہ سکھ آپ کے تمام دکھوں کو میلٹ کر دے گا، پانی بنا دے گا، اور ان کو محبت کے آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے نکال دیتا ہے۔ امام کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں بھینی ہوئیں، حضرت امام کا ظاہری دیدار کر کے آپ کی آنکھیں چھلک آئیں، آپ کے کلیجے کے اندر کرنٹ لگے، آپ کے بدن میں ایک قسم کی دھروجاری آ گئی، تو سمجھو کہ آپ نے اس کے دیدار کو پایا۔ محبت کے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے جیسے ندیاں نکل رہی ہوں۔ اس وقت امام کی شکل دیکھو، جب آپ کے دل کی یہ حالت ہو جاوے، جب آپ کے کلیجے کے اندر ایک ہچمچاہٹ پیدا ہو جائے، جب آپ کے چت کے اندر ایک قسم کا سکون اور نشہ آ جائے، اس وقت جب امام کی شکل دیکھو گے، اس وقت آپ کی آنکھیں جب اس کی آنکھوں کو دیکھیں گی، دینداروں، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا جیسے آسمان کے اوپر ایک پلک میں ایک بجلی چمک کے چلی جاتی ہے، آپ کے کلیجے کو ہلا دے، ایسے کرنٹ آپ محسوس کرو گے کہ جس کی خوشی کا کوئی پار نہیں ہے۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں جو امام کے ظاہری دیدار میں ہمیں ملتی ہیں، باطنی دیدار پھر اس کے بعد ملتا ہے۔ جب تک ہم نے یہ چیز کو نہیں سمجھا ہمیں باطنی دیدار نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ریڈی نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ لیکن ظاہر کی یہ چیز بھی جو حضرت امام کے ظاہری دیدار میں ہمیں ملتی ہے، اس کے لیے بھی ایمان اور محبت چاہیے، محبت چاہیے۔ مولا سے پیار کرو، بہت پیار کرو، دنیا کی کوئی چیز اس کے پیار کے مطابق میں نہ آ سکے، اس کے پیار کے سامنے کوئی چیز کی سرخامنی اور کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ پیار کرو، اور کبھی کبھی اپنے دل کو ٹٹولو، کھیسے میں پیسے ہوتے ہیں
تو ہم باہر سے ایسا ہاتھ لگا کے ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ کھیسے میں پیسے ہیں کہ نہیں. کھیسے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے باہر سے ٹٹول لو کہ اندر کچھ ہے کہ خالی ہے. اپنے دل کو ٹٹولو کہ اس میں مولا کی محبت ہے. کہو اپنے دل کے اندر کیا میں مولا کو پیار کرتا ہوں یا میں مولا کو پیار کرتی ہوں. آپ کا دل خود ہی کہے گا نہیں میں تو دسمت کھا جاتا ہوں, دعا نہیں پڑھتا, جماعت کرنے نہیں آتا, میں کیا پیار کروں گا. آپ کے دل میں سے آواز آئے گی یا چپ رہے گا. اگر پیار ہے تو حق ہے نا, وہ چمکتا. ہاں میں مولا کو پیار کرتا ہوں, بھلے تھوڑا لیکن کرتا ہوں. اتنا نہیں کرتا جتنا مولا مجھے چاہتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں. مولا میں تجھے چاہتا ہوں. آپ کے دل میں سے یہ آواز آنی چاہیے, اور جب اس طرح سے آواز آئے گی تو اندر سے پانی باہر رہے گا آنکھوں سے. مولا کو چاہنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں. پیر کہتے ہیں ستگر بھیٹیا کہ میں جانیے اے من پرکھینے جو چندن کے رے رے بھائی نیم سگندہ مولا کو دیکھا ہے, مولا کو چاہا ہے, بھلا کیسے پتہ لگے. صدر دین کہتے ہیں اے من پرکھینے جو, پوچھو اپنے من سے. پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ چندن کے پاس کبھی لیمبڑے کا جھاڑ ہوئے تو چندن کی سنگت سے اس کی لکڑی میں سے بانس آتی ہے چندن کی. تمہارے اندر مولا کی بانس آتی ہے. اگر مولا کی بانس آتی ہے, اگر مولا کے گن تمہارے اندر آتے ہیں تو خوش نصیب ہو, مبارک ہو. گر والا ہری گن سن سدا سر مورے. مولا کے گن والا جو مومن ہے میرے سر پہ, اس کے پاؤں میرے سر پہ, اتنی عزت اس کی بخشی گئی. مولا رحم والا ہے, دیا والا ہے, محبت والا ہے, بخشش دینے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے. ہمارے اندر وہ گن ہیں, ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں. کیا مولا حسد کرتا ہے؟ کیا مولا نندا کرتا ہے؟ کیا مولا بد نظری کرتا ہے؟ کیا مولا عرشا کرتا ہے, جھگڑے کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے؟ تپاس لو اپنے آپ کو. مولا کی جو گن ہے, مولا کی جو عادتیں ہیں, اس کے نور کی جو پرتاؤ اور شکلیں ہیں, اس کے نور کا جو اثر ہے وہ ہمارے دل میں آنا چاہیے. اور جب درشن دیتا ہے, جب ہم نے ظاہر کی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھ لیا تو دینداروں, یہ ظاہری دیدار جس کی آج میں نے آپ کو بالکل ڈیٹیلز وار سمجھوتی دی ہے, اس کے اندر ہی, اس ظاہری دیدار کے اندر ہی باطنی دیدار چھپا ہوا ہے. آپ کو اسی وقت باطنی دیدار بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. ظاہری دیدار ہی سے آپ باطنی دیدار تک پاؤ گے اور امام زمان کی محبت کے سرشار ہو جاؤ گے. مولا کی جدی جدی شکلیں, اس کے جدے جدے روپ, اس کا جدا جدا رنگ, اس کے آورے کی جدی جدی جو ایفیکٹس ہیں, آپ کے دل کے اوپر
मोहरें लगाते जाएंगे। श्री हसन कबीर दिन ने एक बड़ा अच्छा पाठ कहा है, कहते हैं तू मोरे मन वसे त्रिभुवर स्वामी, स्वामी मारा ज्ञान अक्षर शुद्ध पाई आशा। तू मेरे दिल में बसा है, मेरे को ज्ञान के अक्षर से, बैतुल ख्याल का जो इसमें आजम है नहीं, ये ज्ञान अक्षर है, इसमें से मुझको ये मारिफत मिली, शुद्ध मिली। अब देखो, माणिक मोती ने लाल जवाहर चुन चुन कनक लगाई। सोने के दागीने में जुदे जुदे रंग के पत्थर, हीरे मोती एक डिजाइन बना के जैसे एक सोनी ज्वेलर बनाता है, फिर कहते हैं इस तरह मेरे मौला मुझको ज्ञान अक्षर में से, इसमें आजम में से मुझको तेरे नूर की जुदी जुदी चीजें मिली। कोई लाल, कोई पीला, कोई सफेद, कोई नीला है। इस तरह से अलग अलग उसके जो हाला है औरे के, हमको उसके दीदार के हमको रंग मिलते हैं। और जितने भी उसने स्वरूप लिए हैं, आप में ताकत होनी चाहिए कि जब से दुनिया बनी उसने लाखों स्वरूप लिए हैं। जो स्वरूप आप देखना चाहो आप देख सको, उसको तमाम उसके पुराने स्वरूप में आप उसको देख के, अरे दीनदारों उसके मजे उठाओ। वो मजे के इंसान की जबान बेकार है, उसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। ये जाहिरी दीदार है जिसके अंदर बातुनी दीदार छुपा हुआ है। इसकी याचना करो, अभिलाषा करो, आशा करो, दुआएं मांगो और अपने दिल को पाक और साफ करो। मौला आपके दिल में जरूर रोशन होगा। सुखी आबाद रहो। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझते हुए गुनाह मुआफ करे, गुनाहों से बचावे, फरमान बरदार मोमन बनावे, दस्तन सुकरीत में पूरा रखे, तमाम बदियों गुनाहों से, शैतान के फरेब से दूर रखे। मौलाना हाजिर इमाम आपके ऊपर दिन दुनिया में राजी होवे, आपको नूर की बरकतें देवे, ज़ाहिर बातिन दीदार नसीब करे है जिंदा।